فروین نے جیسے ہی اسے پیغام بھیجا وہ خود کو روک نہ سکی اور محسوس کیا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی مداخلت کر گئی ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ خود پسند انسان اس بار اس بات کو کس طرح لے گا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اس کا جواب موصول ہوا۔ ایسی باتیں آمنے سامنے کر لیتے ہیں۔ فروین کو بھی لگا کہ کچھ باتیں آمنے سامنے کہنا اور واضح کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لہٰذا وہ مان گئی۔ اس نے لکھا، ٹھیک ہے، کب اور کہاں؟ ثالث، تم کب فارغ ہو؟ فروین، کبھی بھی۔ ثالث، کل صبح کیسی رہے گی؟ فروین، نہیں مجھے سونا ہے۔ ثالث، تو دوپہر کا کیا خیال ہے؟ فروین، نہیں مجھے کھانا کھانا ہے۔ ثالث، تو پھر ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ فروین، نہیں، جب بھی وہ اس کے ساتھ کھاتی تھی تو کھانا چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا اور کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا تھا۔ فروین کبھی وقت ضائع کرنے والی نہیں رہی تھی۔ جلدی سونا اس کے لیے سب سے بہتر تھا۔ 2 گھنٹے کسی کے ساتھ کھانے پر ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ وہ 2 منٹ میں کھا لے اور بقیہ وقت سو لے۔ سونا کہیں بہتر سودا تھا۔ ثالث، تو پھر تم کب فارغ ہو؟ فروین، کبھی بھی۔ ثالث، جب فروین نے وہ 3 نقطے دیکھے تو اس نے چیٹ کا سارا مکالمہ اوپر تک سکرول کیا اور ایک دم ہنس پڑی۔ اس نے جواب دیا، چلو کل دوپہر 3 بجے ملتے ہیں، میں تمہیں جگہ کا پتہ بھیج دوں گی۔ ثالث، پھر کلب پرزم میں ملتے ہیں، دونوں کے لیے قریب ہے۔ فروین، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وقت اور جگہ طے کرنے کے بعد ثالث نے اپنا موبائل فون رکھ دیا اور آہستگی سے اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ وہ احتیاط سے شمائل کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی درز سے اس نے دیکھا کہ ننھی سی شمائل اپنے بڑے بھائی کی میز پر بیٹھی ہے، موبائل پر گیم کھیل رہی ہے اور اس کے پیر لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کا ننھا سا گول چہرہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ موٹے موٹے ننھے ہاتھ تیزی سے اسکرین پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ اتنی محویت سے کھیل رہی تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ جس انداز سے اپنی ٹیم کے ساتھیوں اور مخالفین کو جھاڑ رہی تھی وہ حد درجہ پیارا منظر تھا۔ ثالث نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چونکہ یہ حارث کا کمرہ تھا اس لیے زیادہ تر فرنیچر نیلے رنگ کا تھا۔ پھر اس نے ایک طرف نظر کی۔ ولا زیادہ بڑا نہیں تھا، ہر فلور تقریباً 2000 اسکوائر فٹ کا تھا۔ حارث اور ثالث کے اسٹڈی رومز اور بیڈ رومز کے علاوہ 2 اور کمرے بھی تھے۔ ہاں، وہ سوچ رہا تھا کہ ان 2 کمروں کو ملا کر شمائل کے لیے ایک شہزادیوں جیسا کمرہ بنا دے۔ چونکہ شمائل کے پاس پہلے ہی بے شمار باربی گڑیا تھی اور ثالث بھی اسی آئندہ خوب ساری شہزادیوں والی ڈریسز خرید کر دینے والا تھا، تو ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ سب کچھ رکھنا مشکل ہو جاتا۔ چونکہ حارث کا اسٹڈی روم اس کے کمرے کے ساتھ تھا تو وہ بھی اسے زیادہ دے دینا بہتر تھا، اور جب تینوں کمرے زیادہ بڑے نہ لگے تو حارث کا بیڈ روم بھی اسے دے دینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ چھوٹا شیطان اسے ہمیشہ غصہ دلاتا رہتا ہے۔ ثالث جب اپنے ذہن میں تعمیر و تزئین کے نقشے کھینچ رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ شمائل نے اپنی لائیو اسٹریم ختم کی اور ایک بار پھر جیت گئی۔ اس نے ظاہر کیا جیسے ابھی ابھی کام مکمل کیا ہو اور کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے خوبرو والد کو دیکھ کر شمائل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، موبائل فون رکھ دیا اور ظاہر کرنے لگی جیسے وہ پڑھ رہی ہو۔ ثالث نے پوچھا، شمائل، حارث تمہیں عام طور پر کیا پسند ہے؟ شمائل، حارث؟ ڈیڈی اس کے اثر میں آ گئے تھے۔ خفیہ طور پر خوش ہوتی شمائل کا دل چاہا کہ وہ کہے، ظاہر ہے گیمز کھیلنا، لیکن اسے اچانک یاد آیا کہ وہ اس وقت حارث بنی ہوئی ہے، اور اگر وہ حارث ہے تو اسے تو شمائل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے ریاضی کے اولمپیاڈ کے سوالات حل کرنا بہت پسند ہے۔ واقعی؟ ثالث کو توقع نہیں تھی کہ اس کی اتنی پیاری بیٹی کو پڑھائی میں بھی اتنی دلچسپی ہے۔ اس کا دل مزید نرم ہو گیا اور اس نے کہا، تو کیا ڈیڈی تمہیں پڑھائیں؟
چھوٹے شیطان نے جو کچھ بھی سیکھا ہے خود ہی سیکھا ہے، لیکن اب جب اسے اپنی بیٹی سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ اسے کیسے ضائع کرتا؟ وہ یقیناً اپنے غصے پر قابو پائے گا اور بیٹی کو باپ کی محبت کا احساس دلائے گا۔ ثالث، جو ایک مہربان باپ اور فرما بردار بیٹی کے منظر کا تصور کر رہا تھا، اس نے بالکل بھی نہیں دیکھا کہ شمائل منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ ڈیڈی واقعی بہت برے ہیں، میں تو ڈیڈی کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ کیا کہا؟ مسٹر ثالث کا اپنے بیٹے سے جھگڑا ہونے کے بجائے اسے تعلق مزید بہتر ہو گیا۔ ٹیلی فون ہاتھ میں لیے ٹینا کو لگا جیسے وہ کچھ غلط سن رہی ہو۔ ثالث کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے کھیلنے کی اجازت دیتا اور کچھ نہ کہتا۔ آخر کار وہ مہدی کے کافی قریب رہی ہے، اس لیے وہ جانتی تھی کہ اگرچہ مسٹر ثالث اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ اس پر سختی بھی کرتے ہیں۔ اتنی کم عمر میں ننھے مسٹر مہدی ہر شعبے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ فون پر سجاد کی چبھتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ جب مسٹر ثالث نے دیکھا کہ ننھے صاحب لائیو سٹریم کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں کیسی نرمی تھی۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ تمہیں تو لگتا ہے جیسے تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں رجھانے والی تھی۔ شرمندہ سی ٹینا بولی، ایسا نہیں ہے، میں فکر نہ کرو، میں سب سمجھتا ہوں۔ تم صرف یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مسٹر ثالث کو پھانس لو، ہے نا؟ افسوس کہ انہوں نے تمہیں فیس بک پر ایڈ کیا، نہ تمہاری خواہش پوری کی۔ ٹینا، اس کے ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند ہو گئے۔ مسٹر سجاد کے الفاظ بہت تلخ اور براہ راست تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سجاد نے مزید کہا، اوہ ہاں، مسٹر ثالث نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں ایک پیغام دے دوں۔ ثالث کا پیغام سن کر ٹینا فوراً چونک گئی۔ کیا ہے وہ؟ ہاسپٹل فائنسٹ کو ایسے شبہ جاتی سربراہ کی ضرورت نہیں جو اندرونی سازشوں میں ملوث ہو۔ مہدی کے نجی ڈاکٹروں میں بھی تمہاری اب جگہ نہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی نیا اجر ڈھونڈ لو۔ محترمہ ٹینا، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ کان میں بند فون کی آواز کے ساتھ ٹینا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ تو مہدی کی پشت پناہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر کے باوجود سرجری ڈپارٹمنٹ کی سربراہ بنی تھی۔ اب جب کہ اس نے ثالث کو ناراض کر دیا، اس کی شہرت بھی برباد ہونے والی تھی۔ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتی۔ اب بھی کچھ لوگ تھے جن پر وہ انحصار کر سکتی تھی۔ اسمتھ فیملی، وہ مہدی کے برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آخر وہ گولیاں جن کی بدولت ایان خان اسمتھ زندہ تھا اسی نے تیار کی تھی۔ ٹینا اٹھی اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ وقت ہو چکا تھا کہ وہ اسمتھ کے پاس جائے اور ایان کا معمول کا معائنہ کرے۔ اس نے کیئر فری بل نکالی جسے اس نے کسی سے منگوایا تھا۔ اس نے پیکیجنگ ہٹا کر اسے ایک خاص ڈبے میں رکھ دیا جو اس نے اسی مقصد کے لیے بنوایا تھا۔ یہ ڈبہ ایک خاص میٹیریل سے بنا ہوا تھا اور دیکھنے میں بہت قیمتی لگتا تھا، جیسے اس میں کوئی قیمتی پتھر رکھا ہو۔ ٹینا وہ گولی لے کر اسمتھ کے پاس گئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے ڈاکٹر لنکن کو دیکھا جو کہ طب کی دنیا کے ایک معروف مالج تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ان کے برابر میں خوش اخلاق اور نرم مزاج جویل نے کہا، ڈاکٹر ٹینا، ڈاکٹر لنکن یہاں میرے تیسرے چچا کا معائنہ کرنے آئے ہیں۔ براہ کرم وہ گولی دکھا دیں جو آپ انہیں دیتی رہی ہیں۔ اگرچہ ان کا انداز نرم تھا لیکن ان کی بات میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ ٹینا کی مجال نہ تھی کہ انکار کرے۔ اس نے لب کاٹے بیگ سے ایک گولی نکالی اور ڈاکٹر لنکن کو دے دی۔ ڈاکٹر لنکن نے اسے 2-3 بار غور سے دیکھا، پھر گولی اٹھائی اور معائنہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جویل نے سر اٹھایا اور پوچھا، کیا ہوا؟ ٹینا کو ڈر تھا کہ کہیں ڈاکٹر لنکن کو کچھ شک نہ ہو جائے۔
اس لیے وہ شدید گھبرا گئی۔ ڈاکٹر لنکن نے گولی کو کافی دیر تک دائیں بائیں سے دیکھنے کے بعد مسکرا کر کہا، یہ جو گولی جہان مائر نے بنائی ہے واقعی لاجواب ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ تیار کیسے کی گئی ہے۔ ٹینا، اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلے طبی کانفرنس میں یہی ڈاکٹر لنکن وہ شخص تھا جس نے کیئر فری پل کو فوراً پہچان لیا تھا۔ اب اسے پہچان کیوں نہیں پا رہے؟ مگر اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس پر زیادہ غور کرے۔ وہ مسکرائی اور بولی، جی، میرے استاد نے یہ جو دوا بنائی ہے اس کا طریقہ کار واقعی بہت پیچیدہ ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ ڈاکٹر لنکن نے سر ہلایا اور مزید کچھ نہ کہا۔ اس نے گولی واپس کر دی۔ ٹینا نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے گولی واپس لی اور ایان کو دے دی۔ جب سے اس کی زندگی ایک بار پھر کچھ بڑھ گئی۔ روٹین چیک اپ کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگی تو جویل نے خود دروازے تک آ کر اسے رخصت کیا۔ یہ بات ٹینا کے لیے انتہائی خوشی کا باعث تھی۔ اسمتھ فیملی کا سربراہ اسے خود دروازے تک چھوڑنے آیا تھا۔ اسمتھس ایک بڑے حویلی میں رہتے تھے۔ جویل نے اسے لیونگ روم کے دروازے تک چھوڑا اور کہا، ڈاکٹر ٹینا، اگر آئندہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بے جھجک میرے پاس آئیے۔ یہ ان کی طرف سے بہت بڑی پیشکش تھی۔ ٹینا نے لمحے بھر کو جھجکتے ہوئے کہا، مسٹر اسمتھ، دراصل ایک بات تھی۔ میں نے نیو یارک سٹی کے میڈیکل اسکول سے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور اب میں وہاں پروفیسر بننے کے لیے درخواست دے رہی ہوں۔ وہ ابھی 30 کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئی اور اسے گریجویٹ اسٹوڈنٹ پڑھانے کی اجازت مل گئی تو وہ اینٹی جیسی کے ایک نئے لیجنڈ بن سکتی تھی۔ یقیناً، جویل نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا۔ ٹینا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ان کے جواب کا مطلب کیا تھا کہ اسے میڈیکل یونیورسٹی کی HR ڈپارٹمنٹ سے کال آئی۔ ڈاکٹر ٹینا، آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ آج سے آپ ہماری یونیورسٹی کی سب سے کم عمر پروفیسر ہیں۔ ٹینا، اس نے سامنے حیرت سے دیکھا۔ جب وہ چیک اپ کے لیے آ رہی تھی تو اسمتھ فیملی نے اسے لینے کے لیے رولز روئس بھیجی تھی۔ اس نے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے انتہائی ادب سے دروازہ کھولا اور جھک کر اسے سلام کیا۔ یہ عزت و وقار پا کر اسے ایسا لگا جیسے اس کا غرور ساتویں آسمان کو چھو رہا ہو۔ یہی تو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ اسمتھ اتنے طاقتور ہیں، حالانکہ وہ مہدی کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی سالس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو اچانک اسے پروین کی یاد آ گئی اور اس کی نظروں میں سوچ کا عکس ابھر آیا۔ اسمتھ فیملی سے نکلتے ہوئے ٹینا نے مسکرا کر ڈرائیور سے کہا، کیا آپ مجھے مسٹر مائر کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ مجھے ابھی اپنے استاد سے کچھ بات کرنی ہے۔ ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا، جی ڈاکٹر ٹینا۔ جب ٹینا اسے چھوٹے سے ولا میں پہنچی جہاں جون مائرز رہتے تھے تو اسے ڈرائنگ روم سے جہان مائر کی غصے بھری آواز سنائی دی، میں نے کیسا جانور پیدا کیا ہے، پھر سے جوا کھیلنے چلا گیا، ایک دن سارا پیسہ برباد کر دے گا۔ اس کا بیٹا سفیان مائر صوفے پر بیٹھا ہنستا جا رہا تھا۔ وہ بولا، جلدی سے ٹینا سے میری شادی کروا دے، پھر اس سے سارا خاندان سنبھالنے دے۔ دروازے پر قدم رکھتے ہوئے ٹینا کے قدم رک گئے۔ اس نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں ناراضگی چمک اٹھی۔ بالکل ٹھیک، وہ اور سفیان یونیورسٹی میں کلاس فیلو تھے۔ سفیان نے اسے کافی عرصے تک پرپوز کیا، مگر جب اسے اندازہ ہوا کہ سفیان نااہل ہے اور جہان کا کوئی قابل وارث نہیں تو اس نے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا تاکہ جہان اسے اپنا جانشین مان لے، ورنہ آخر جہان اسے اتنی اہمیت کیوں دیتا؟ ٹینا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔
یقیناً جیہان نے اسے دیکھا اور کہا، ٹینا تم کبھی کبھار اسے سمجھا دینا، سارا دن بیکار گھومتا ہے۔ ٹینا کے سامنے ڈانٹ سن کر سفیان برداشت نہ کر سکا اور بولا، ان کی باتوں پر مت جاؤ، یہ تو بس اس لیے ناراض ہیں کہ کیئر فری پل کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا مجھے تبھی قابل مانیں گے جب میں فارمولا چرا کر آپ کو لا دوں؟ جہاں اتنے غصے میں آ گیا کہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور حیرت سے اسے گھورنے لگا۔ ٹینا نے فوراً آگے بڑھ کر جہان کو تھام لیا۔ اس نے کہا، سفیان آپ اس طرح کیسے بات کر سکتے ہیں؟ کیئر فری پل میں آخر ایسی کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو ہے بھی شاید پاشا کی نہیں۔ جیہان نے بھویں چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹینا نے مسکرا کر جواب دیا، اگرچہ زمرد پاشا نے کیئر فری پل تیار کی تھی، لیکن اس کی بیٹی فرمین ہی فارمولا واپس لائی ہے، یعنی فارمولا فرمین مہر قاسم کے پاس ہے، اور ظاہر ہے فرمین نے ایک دن تو شادی کرنی ہے نا؟ شادی؟ جیہان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا اور اس نے سفیان کو دیکھا، لیکن فوراً نظریں ہٹا کر ٹینا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ الجھن میں تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ ٹینا نے نظریں جھکا کر راہ بھری۔ مسٹر مائر، دراصل میں نے یہ بات کبھی نہیں بتائی، مگر میں نے ہمیشہ سفیان کو اپنا بھائی سمجھا ہے۔ جیہان فوراً سمجھ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی منہ بولی بیٹی سمجھا ہے ٹینا۔ ٹینا مسکرا دی۔ وہ بولی، تو پھر دیر کس بات کی مسٹر مائر؟ اگر کسی اور نے بھی یہی سوچ لیا تو وہ لوگ پہلے پہنچ جائیں گے۔ جیہان نے کہا، میں ابھی کسی کو بات چیت کے لیے بھیجتا ہوں۔ جیہان نے موبائل نکالا اور فون کرنے چلا گیا۔ ٹینا نے سفیان کی طرف دیکھا اور آہ بھری، سفیان اگر میرے پیچھے ہٹنے سے تم سب خوش رہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر سفیان اچانک پرجوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، فرمین مہر قاسم، کیا وہی لڑکی جس نے ڈانس پارٹی میں سب کو حیران کر دیا تھا؟ میں اسے یاد رکھتا ہوں، وہ تو زبردست حسین ہے۔ ٹینا، سفیان کی آنکھوں میں فرمین کے لیے عقیدت دیکھ کر ٹینا اندر ہی اندر شدید نالا ہو گئی۔ جہاں جب فون نکال کر کے واپس آیا تو ٹینا نے اچانک پوچھا، ڈاکٹر لنکن سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں مسٹر مائر؟ جیہان طنزیہ انداز میں ہنسا۔ لنکن اپنی سینیئرٹی کے بل پر خود کو میرے برابر سمجھتا ہے، خود کو کچھ زیادہ ہی سمجھ بیٹھا ہے، یعنی تعلقات اچھے نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر لنکن نے جو کیئر فری پل کے معاملے پر پردہ پوشی کی وہ جیہان کے کہنے پر نہیں کی، تو پھر کس کے کہنے پر کی؟ ادھر پاشا کے گھر نہ میلیسا اور نہ ہی زاور کو یہ توقع تھی کہ رات کے 9 بجے کوئی مہمان آ جائے گا۔ آنے والی مہمان نیو یارک کے مشہور سرجن ڈاکٹر لیون کی بیوی تھی، جو طب کے میدان میں بہت بڑا نام تھے۔ لیون فیملی اور مائر فیملی میں دوستی تھی، جبکہ پاشا فیملی اور مائر فیملی رقیب تھے، اس لیے لیونز نے کبھی ان سالوں میں پاشا سے میل جول نہیں رکھا تھا۔ میلیسا اور زاور حیرت زدہ رہ گئے، مگر محترمہ لیون ہچکچانے والی خاتون نہیں تھی۔ وہ میلیسا کا ہاتھ تھام کر بولیں، مسز پاشا، آپ کی بھانجی فرمین کہاں ہے؟ سنا ہے اس نے آپ کی بھابھی کی خوب پٹائی کی اور آپ کو لیوز کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری سے بھی روکا۔ میلیسا، محترمہ لیون بولتی گئی، اور سنا ہے کہ وہ ضد کر کے آپ کو اسٹاک میں سرمایہ کاری کروانے پر تل گئی ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ غیر سنجیدہ اور فضول حرکت ہے۔ زاور کا چہرہ اتر گیا۔ انہیں وہ عورت بہت بولنے والی لگی، اس لیے انہوں نے ٹی وی آن کیا اور فائنینشل نیوز چینل لگا دیا۔ میلیسا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، کیا آپ رات کے یہاں صرف ایسی باتیں کرنے آئی ہیں مس لیون؟ اگر ایسا ہے تو معاف کیجیے گا، یہاں آپ کا خیر مقدم نہیں۔ مسز لیون نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور بولی، بالکل نہیں،
میں دراصل ایک بہت بڑی خوشخبری دینے آئی ہوں۔ میلیسا چونک گئی۔ وہ مہمان تھی، اس لیے اس نے اسے نکالنے کا خیال دبایا اور پوچھا، کیا خوشخبری ہے؟ مسز لیون خود ہی آگے بڑھی، لیونگ روم میں داخل ہوئی اور صوفے پر بیٹھ گئی، مگر انہوں نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، میں راستے میں آپ کی بھابھی کو کال کر چکی ہوں۔ دراصل میں اسے گھر واپس آنے کے لیے منانے جا رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے کہ وہ ابھی تک اپنے والدین کے گھر میں ہے۔ میلیسا کو بھی پتہ تھا کہ ماریا جب دوبارہ میکے واپس گئی تو اس نے مکسز کے گھر آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فواد نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی، اس لیے اس نے بھی ماریا کو واپس لانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ماریا نے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نانی کے گھر پہنچا دیا۔ ماریا نے یہاں تک دھمکی دی تھی کہ جب تک فواد میلیسا کو ساتھ لے کر اس کی ماں کے گھر آ کر معافی نہیں مانگتا، تب تک وہ اور بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ماریا نے جان بوجھ کر یا انجانے میں باہر والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ منشا فیملی نے $3 کروڑ کی سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ میں کی ہے، جس کے باعث سارا سوشل سرکل ان پر شک کر رہا تھا۔ مسز لیون نے کہا، منشا تو لوئس کے ساتھ مل کر سونا اگلنے والی ہے۔ اگر آپ کے بڑے بھائی نے تب تک انتظار کیا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہاں جائیں اور سب کو گھر لے آئیں، آخر بچے بھی وہیں ہیں۔ میلیسا نے آہ بھری، کیا وہ پہلے خود فواد سے اس بارے میں بات نہیں کر چکی تھی؟ مگر افسوس کہ فواد نے اس کی ایک نہ سنی، الٹا اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بچوں میں اتنا بھی شعور نہیں کہ صحیح اور غلط کا فرق جان سکیں تو وہ بھی عمر ور واپس نہ آئے۔ چونکہ فواد ابھی تک غصے میں تھا، میلیسا کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، ماریا کو کال کرنا۔ چاہے ماریا جیسی بھی ہو، فواد کا خاندان اسی وقت مکمل ہوگا جب وہ واپس آ جائے گی۔ میلیسا نے جمائی لی، سستی سے موبائل نکالا اور اسٹاک ٹریڈنگ ایپ کھول کر اپنی سرمایہ کاری کا سیکشن دیکھا۔ مسز لیون طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، کیا واقعی اسے قسمت نے بچا لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا؟ مگر جیسے ہی انہوں نے نظر اسکرین پر ڈالی، وہ چونک گئی۔ جس اسٹاک میں اس نے $3 لاکھ کی سرمایہ کاری کی تھی، وہ بڑھ کر $1,50,00,000 ہو چکی تھی۔ منافع $1,20,00,000، اور یہ سب صرف چند دنوں میں ہوا تھا۔ مسز لیون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسکرین کو گھورتی رہی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے تو انہوں نے غصے سے مٹھی بھینچ لی، مگر پھر بھی انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، تو کیا ہوا اگر تم نے $1 ملین کما لیا؟ یہ تو صرف قسمت کا کھیل ہے۔ کیا تم سونٹس کی ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری کو ہرا سکتی ہو؟ کتنی کم نگاہ ہو تم۔ لیکن ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک مالیاتی خبروں میں ایک رپورٹ نشر ہونے لگی۔ زاور کبھی بحث و تکرار میں اچھا نہیں رہا تھا۔ اسے مسز لیون کا انداز گفتگو پہلے لمحے سے بھی پریشان کن لگا، اس لیے اس نے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ مالیاتی خبریں دینے والا چینل اس وقت نئی پالیسی پر رپورٹ کر رہا تھا۔ نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جائیداد کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے غیر لچکدار قیمتیں۔ یہ جملے دھیمی آواز میں وہاں موجود افراد کے کانوں تک پہنچے۔ سب نے ایک ساتھ گردن گھما کر ٹی وی کی طرف دیکھا اور توجہ سے خبر سننے لگے، مگر اسی لمحے رپورٹ ختم ہو چکی تھی۔ صرف آخری جملہ سنائی دیا، آپ تک یہ خبر پہنچانے والے چینل کی طرف سے۔ مسز لیون پریشان ہو کر بولی، ابھی انہوں نے کیا کہا؟ اگرچہ میلیسا کو اس پالیسی کا پہلے سے علم تھا، مگر جب خبر سن کر اس کی باقاعدہ تصدیق ہوئی تو وہ لمحہ بھر کو چونک گئی۔ یہ پالیسی اتنی جلدی نافذ ہو گئی۔ عام طور پر سرکاری اعلانات سے پہلے کچھ نہ کچھ خبریں باہر آ ہی جاتی ہیں، لیکن اس بار مکمل رازداری برتی گئی۔ واقعی دنیا کے سب سے بااثر آدمی سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ یقینی تھا کہ سالس کو اس کی اطلاع بہت پہلے سے مل چکی تھی، مگر یہ وقت حیران ہونے کا نہیں تھا۔
میلیسا نے مسز لیون کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ نے سنا نہیں؟ حکومت نے جائیداد کی قیمتوں پر قابو پانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب ریئل اسٹیٹ نفع بخش شبہ نہیں رہا۔ مسز لیون کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ میلیسا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پروین تو واقعی خوش نصیب ہے۔ اگر وہ شور نہ مچاتی اور ہمیں سرمایہ کاری سے نہ روکتی تو شاید میں $3 ملین جائیداد میں جھونک چکی ہوتی، اور میرے بھائی، وہ بھی تو اسی کی وجہ سے باز رہا۔